وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما قاتلي وظالمي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. تفسیر فرات کوفی کی اس حدیث امام ششم کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے ایام فاطمیہ کی آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلق فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ لوگ مقام اور عظمت فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے. اور اس اعتبار سے جو عنوان معنون کیا گیا وہ تھا فاطمہ ہم کف و علی، یعنی اگر فاطمہ کے فضائل کو سمجھنا ہے تو جیسے جیسے اور جتنے جتنے فضائل علی سمجھتے جائیں گے اس کے پہلو میں فاطمہ کے فضائل کو رکھتے جائیں، اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے عصمت کے اعتبار سے میں نے بیان کی کہ فاطمہ کا ہم کف اور علی کا ہم کف سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. فاطمہ بھی مقام عصمت کی حامل، علی بھی مقام عصمت کے حامل. اور کل یہ بیان کیا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک آپ اس بات کو سمجھے کہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ نہ سمجھے تو پھر بعد میں بعض نوجوان جب سوال کرتے ہیں تو پھر واقعاً، کیونکہ میرے سامنے پرابلمز آتی ہیں، دینیات کلاس کے پڑھانے والے ٹیچرز آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہم سے کہ آخر کیوں ائمہ ہی کو معصوم بنایا گیا، ان کے علاوہ کسی اور کو معصوم کیوں نہ بنایا گیا، اور پھر جب معصوم بنا دیا گیا تو ان کا اس میں کیا کمال ہے، عصمت ہے تو اب گناہ نہیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں کل کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی گئیں جتنے سلیس انداز میں کر سکتا تھا. اور کچھ اور باتیں ہیں کفویت کے اعتبار سے کہ جن میں سے بعض باتوں کی طرف صرف اشارہ کر سکتا ہوں. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ مولا کے جو فضائل آپ کے سامنے آتے جائیں اس کے برابر آپ سمجھتے جائیں کہ یہی فضیلت بعینہ فاطمہ کی ہے. مولا کی شجاعت آپ کے سامنے آتی ہے، فاطمہ کی شجاعت سامنے نہیں آتی ہے، لیکن شجاع ویسی ہی ہیں جیسے کہ علی. ولایت کی قوت ویسے ہی حاصل ہے جیسے علی کو حاصل ہے. صرف ایک منظر بچپن کا، رسول خدا مسجد الحرام میں سجدے کی حالت میں ہیں، 3-4 آدمی آتے ہیں. یہ 3-4 آدمی جو میں نے کہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. 3-4 آدمی آتے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے رسول کے کاندھوں پہ رکھ دیتے ہیں. اونٹ کی اوجڑی جو ہے اچھی بھاری چیز ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اس موقع پر شہزادی آئیں، کتنے برس کی ہیں، 4 یا 5 برس کا سن. آتی ہیں اور اوجڑی کو اٹھا کے کنارے رکھتی ہیں. اوہو، نہیں سمجھے آپ؟ 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. آئے، 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کر آئے ہیں. 4-5 برس کی بچی وہ اوجڑی کے جس کو 4 آدمی اٹھا کے ل
ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ایک مرتبہ کنارے پر رکھ دیا. یہ ہے وہ ولایت, یہ ہے وہ قوت. اور ایک منظر وہ ہے کہ جس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا, فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ جس وقت علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا 7-8 آدمی اس طرف تھے, ایک جانب دامن علی تھام کے فاطمہ زہرا موجود تھیں. طاقت نہیں ہے کسی میں علی کو ٹس سے مس کریں, یہاں تک کہ قنفذ آگے بڑھا اور پے در پہ تازیانے برسائے ہیں سیدہ کے دست مبارک پر. پھر یہ ہوا ہے کہ علی کے دامن کو چھوڑا ہے. تو یہ ایک چیز. یا مثلا اب اس کو تو بالکل ہی میں اشارے سے بھی کم میں کہہ کے گزر جاؤں گا کہ علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ علی معیار تشخیص منافقت ہیں, فاطمہ بھی معیار تشخیص منافقت ہیں. بس میں نے بات مکمل کر دی. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور اسی طریقے سے آج جس چیز کے بارے میں مجھے بیان کرنا ہے کہ جس کے بارے میں کم سنا جاتا ہے یا علم ہے واللہ عالم, اور وہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس حدیث کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب آپ جانتے ہیں. علی اس کا دروازہ ہے, شہر علم کا دروازہ ہے علی. تو جیسے علی کا علم ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, فاطمہ کا علم بھی ویسے ہی ہے. اور فاطمہ کے علم کی عظمت یہ ہے کہ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب کبھی ائمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ فرزند رسول آپ کا علم کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, تو جہاں اور ذریعے بیان کرتے تھے وہاں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علم کی ایک شاخ ہے, وہ ہماری جدہ کا مصحف جسے مصحف فاطمیہ کہا جاتا ہے. تو علم فاطمہ وہ ہے کہ جو ہر امام کے علم کے, اب میں تو نہیں کہوں گا حصول کی, لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے, مگر اس وقت میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے. امام کا علم بڑھتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ہر شب جمعہ امام کا علم بڑھتا ہے. یہ عقائد کی باتیں ہیں, تفصیل میں گیا تو مشکل, اور تھوڑا سا بیان کر کے نکل گیا تو مشکل. یہیں پر چھوڑ دیجئے, ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. علامہ مجلسی, ہاں میں کہہ دوں, چلیے ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر مختلف مسائل شروع ہو جائیں. علامہ مجلسی صرف یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے, ہر شب جمعہ امام کا علم بڑھتا ہے, جس زمانے کا بھی امام ہو. کون سا علم بڑھتا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن وہ جو علم لدنی ہوتا ہے, وہ علم کے جسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, وہ بچپن ہی سے امام کے ساتھ ہوتا, اس میں اضافہ نہیں ہوتا. یعنی بچپن ہو یا بڑھاپا, امام سے اگر دین کے بارے میں کوئی سوال کر لیا جائے, غیب کے بارے میں کوئی سوال کر لیا جائے, امام فوراً جواب دے دیں گے. بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو ہر امام کے علم کا ایک حصہ ہے علم فاطمہ, اور اسی لیے ایک کنیت ہے شہزادی کی کہ جسے مجھے کافی حد تک امید ہے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا, اور وہ کیا ہے؟ ام العلوم, علوم کی ماں. بلکہ بعض مناظر تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ باب العلم گیا ہے فاطمہ کے در پر. ہائے ہائے, اس لیے نہیں کہ علی کو نہیں پتا, اس لیے کہ دنیا کو بتانا ہے. بعض اوقات جب آپ یہ منظر دیکھتے ہیں نا کہ سوال کیا علی سے, علی نے کہا کہ رسول سے پوچھو, یا رسول نے کہا علی سے پوچھو, یا علی نے کہا حسن سے پوچھو, اس کا مطلب کیا؟ یہ جو ادھر ادھر دوڑایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ صرف ہم نہیں ہیں, یہ بھی ہیں. اور لہذا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول بیٹھے, تشریف فرما ہے مسجد میں, اصحاب موجود ہیں. رسول نے پوچھا یہ بتاؤ خیر زن کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے عمدہ اور بہترین چیز کیا ہو سکتی؟ کسی نے کچھ جواب دیا, کسی نے کچھ جواب دیا. اب رسول یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صحیح جواب ہے, خاموش ہے.
کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جواب، مکمل جواب چاہیے۔ علی اٹھے، حجرہ فاطمہ میں گئے، اس لیے سب حجرے بند ہو چکے ہیں، سب کے دروازے بند، ایک حجرے کا دروازہ کھلا ہے مسجد کے صحن میں، اور وہ ہے فاطمہ اور علی کے حجرے کا دروازہ۔ بنت رسول خدا یہ پوچھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب؟ فاطمہ فرماتی جائیے جا کے میرے بابا سے کہہ دیجیے کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ کبھی وہ کسی نامحرم کے چہرے کی جانب دیکھے، نہ کبھی کوئی نامحرم اس کے چہرے کی جانب دیکھے۔ علی آئے جواب لے کر کہ یا رسول اللہ جواب لے کر آیا ہوں۔ جواب دیا، رسول نے فرمایا علی کس نے جواب دیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا نے۔ اس موقع پر رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی اغضب اللہ۔ فاطمہ یہ غلط ترجمہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ میرا ٹکڑا یعنی اب رسول کی ہر چیز سوائے نبوت کے فاطمہ کا اس میں شیئر ہے۔ علم رسول میں فاطمہ ٹکڑا ہے، کرامت رسول میں فاطمہ ٹکڑا ہے، علم رسول میں رحمت، جو اوصاف رسول ہیں سوائے نبوت کے، فاطمہ بضعہ، فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، اس کا حصہ۔ تو یہ علم فاطمہ۔ اور علماء ادب عرب یہ کہتے ہیں، جو نقل کیا گیا، دیکھیے مولا کائنات کے خطبات کی جو کتاب ہے، کہ جسے آپ کیا کہتے ہیں، نہج البلاغہ۔ اچھا نہج البلاغہ مولا نے نہیں لکھی، یہ تو پتہ ہی ہوا نا آپ کو، مولا نے نہیں لکھی، سید رضی نے ان خاص خطبوں کو کہ جن کے اندر بہت پائے کی بلاغت تھی، فصاحت تھی، اسے جمع کر دیا، چاہے کلمات قصار ہوں، چاہے خطبات ہوں، چاہے خطوط ہوں، اور ایک پورا مجموعہ کتاب کا ہمارے سامنے آیا۔ اتنے خطبے مولا کے موجود، اور فاطمہ کا صرف ایک خطبہ ہے فدق کے موقع پر، مرافع فدق کے موقع پر۔ علماء ادب کا کہنا یہ کہ ہم نے علی کے خطبوں کو بھی دیکھا، ہم نے فاطمہ کے خطبوں کو بھی دیکھا، لیکن ایک عجیب بات ہمیں دکھائی دی، علی کے کلام کی بلاغت اپنے مقام پر، لیکن علی جب اپنے خطبے میں کسی قرآن کی آیت کو نقل فرماتے ہیں تو بہرحال وہ مالک اور پروردگار کا، رب کا کلام ہے، اس کی فصاحت و بلاغت بالکل نمایاں اور اجاگر ہو جاتی ہے، صاف دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ رب کا کلام ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے جب فدق کے خطبے میں قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، فصاحت کا وہ انداز اور وہ مقام ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کب فاطمہ کا کلام ختم ہو گیا، رب کا کلام شروع ہو گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایک اور چیز، حدیث ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، مولا کی بھی ہیں، شہزادی کی بھی ہیں۔ کبھی موقع ملا کہ ویسے ہی آپ کے لیے بڑی بوجھل ہوتی جا رہی ہیں تقریریں، تو انشاءاللہ شہزادی کے کچھ کلمات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ شہزادی کے کلمات کیا ہیں، احادیث کیا ہیں، بیان ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ایک کلام شہزادی کا وہ ہے، یعنی ایک حدیث شہزادی کی وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ، بہت ریناؤنڈ شخصیت، عرفان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خلوص دل کے ساتھ اگر بتی کو روشن کر کے، یعنی فضا کو معطر کر کے حدیث کسا کو پڑھا جائے تو بعید نہیں رحمت کے فرشتے جمع ہو جائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ابھی مولانا نہیں آیا چلو حدیث قصہ پڑھوا دو، ابھی مجمع نہیں آیا حدیث قصہ چلا دو،
ہے نا آج کل کا مزاج. ٹھیک ہے امام بارگاہوں میں اتنی ریگولر حالات کے اعتبار سے یا وسائل کے اعتبار سے یا مواقع کے اعتبار سے یا انتظامیہ کی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ارے اپنے گھر میں لے کے بیٹھ جائیے, سب مل کر پوری فیملی بریانیاں منگوا کے ورلڈ کپ دیکھ سکتی ہے. ہائے ہائے ہائے, باپ بھی بیٹھا ہے, بیٹا, سب بیٹھے ہیں, جم کے بیٹھے ہیں, بھائی انجوائمنٹ ہونی چاہیے. تو کبھی اہل بیت کا تذکرہ؟ کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ کی قرات بہت بلند پائے کی ہو, چھوٹی موٹی جیسی بھی قرات آتی ہے, باپ پڑھے, کبھی بیٹا پڑھے, کبھی بیٹی پڑھے, کبھی ماں پڑھے, اگربتیاں سلگائے, اور پھر اس کے بعد وہ جملے اس حدیث قصہ کے اندر موجود ہیں, الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ. حدیث قصہ جو پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں پر نازل ہو جاتے ہیں, انہیں گھیر لیتے ہیں. واستغفرت لہم, اور یہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں. میں نے کل ہی بتایا تھا نا کہ جو ہمارے رزق کا مسئلہ ہوتا ہے, ہماری عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر کے اندر جھگڑے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ گناہ ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پاس کوئی آتا ہے, مولا بیٹا نہیں ہو رہا, امام یہ نہیں کہتے خدا کی بارگاہ میں جا کر دعا کرو پروردگارا ایک اولاد نرینہ دے دے, امام کہتے کثرت کے ساتھ استغفار کرو. گناہ ہیں جو درمیان میں آ رہے ہیں. تو یہ فرشتے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. جس گھر میں فرشتے کھڑے ہو کر مغفرت کی دعائیں مانگیں تو اس گھر سے بلائیں نکلیں گی, رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتیں آئیں گی, پریشانیاں دور ہوں گی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ وہ حدیث قصہ جس کو بالکل ہی محجور کر دیا ہے ہم نے. کبھی تو پڑھ لیا کیجئے. چلیے جس طریقے سے میں نے کہا اس طریقے سے نہ صحیح, واقعاً خلوص دل سے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. بعض دعاؤں کو ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں شوق ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل چیز بتائی جائے. ہاں اگر میرے پاس کوئی آدمی آئے آ کر کے, ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہوتا رہتا, مولانا صاحب یہ پریشانی ہو گئی, وہ پریشانی ہو گئی. اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی نوچندی جمعرات میں چھت پہ جا کر ایک ٹانگ اٹھا کے دیا ہاتھ میں لے کر 110 مرتبہ یہ پڑھو, آج مولانا نے بڑا زبردست مجھے نسخہ بیان کر دیا ہے. اور جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی نماز کو صحیح کرو, کرتے ہیں مولانا, پڑھتے نماز پڑھتے, کوئی اور بات کیجئے. نہیں بھائی نماز, امام فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے کہ کوئی صحیح انداز میں نماز پڑھے اور پریشان ہو. امام نے فرمایا, ہم لیتے نہیں ان باتوں کو سیریس. نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے, وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیا صحیح ہوگی؟ کوئی امپورٹنس نہیں ہے. انشاءاللہ آئے گا اس کے اوپر بات کرنے کا موقع آئے گا, بیان کروں گا کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں, ہماری اولاد کو, ہمارے گھر والوں کو, کہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز کو اپڈیٹ کریں. صحیح کرنا پہلا مرحلہ ہے, اور اس کے بعد صحیح ہو کے جو پڑھ رہے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کریں اور نکھاریں اور نکھاریں. خیر انشاءاللہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, مجھے مختلف منزلیں طے کرنی ہے. جلدی جلدی ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ وہ حدیث قصہ, وہ حدیث شہزادی کونین کہ جس کے بارے میں نے تھوڑا بہت اشارہ کر دیا. فضیلتیں تو بہت ہیں, عظمتیں تو بہت ہیں, سندیں بھی ہیں, مدارک بھی ہیں. اب موقع نہیں رہا انشاءاللہ, اگر مجھے یاد رہا تو کل کی مجلس میں, ورنہ جب خدا نے توفیق دی. 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں شہزادی نے یہ بیان کیا کہ میرا بابا گھر میں آیا, اپنے ذوف اور نقاہت کے بارے میں اظہار کیا, مجھ سے چادر تطہیر منگوائی, میں نے چادر تطہیر لا کر اڑھا دی, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اہل بیت کے افراد آتے گئے اور چادر کے نیچے جمع ہوتے گئے, یہاں تک کہ سب اہل بیت جمع ہو گئے. ایک سوال ہے, فاطمہ کے گھر کی جو اشیاء ہیں ان کی سادگی کو آپ جانتے ہیں. یہ جو چادر ہے فاطمہ کی, یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر پہ اڑی جائے تو پاؤں,
ڈھکے نہیں رہیں گے اور پاؤں ڈھکے جائیں تو سر کھلا رہے گا. اور فاطمہ کیا فرما رہی ہیں کہ اس چادر تلے 5 افراد آ گئے, 3 بڑے ہیں اس میں, ایک سیدہ ہیں, ایک علی ہیں, ایک رسول ہیں اور 2 بچے ہیں. 5 افراد اس چادر کے نیچے آ گئے. وہ چادر جو ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہے. بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی. کسی جذبات میں آ کے کہہ دیا ہوگا, نہیں ایسی بات نہیں بھائی. بات صرف اتنی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے مادی اور ایک چیز ہوتی ہے نوری. یہ گلاس ہے نا, اس کے اندر پانی جو ہے یہ مادی ہے, نوری نہیں ہے. اس کے اندر آپ پانی اور ڈال دیں گے نا تو یہ چھلک جائے گا, گر جائے گا. لیکن ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے اندر اگر فرض کیجئے کہ 100 وولٹ کا بلب جلا دیا جائے تو کمرہ میں کیا کہوں گا, روشنی سے بھر گیا, نور سے بھر گیا. اور اگر میں اب اس کے اندر ایک اور 100 وولٹ کا بلب لگا دوں تو کیا وہ نور دیواریں توڑ کر پھاڑ کر باہر نکل آئے گا؟ روشن اور ہو جائے گا لیکن سارا نور سما جائے گا. ایک چھوڑیے 5 بلب 1000 وولٹ کے جلا دیے جائیں, کمرے کو کچھ ہونے والا نہیں, اس لیے کہ نور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو جنہوں نے اہل بیت کو مادی اور خاکی سمجھا, ان کے حساب سے کبھی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا, اور جنہوں نے اہل بیت کو نوری سمجھا ہے ان کے لیے کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد خدا کا کلام شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے, فخر و مباحات کرتا ہے فرشتوں اور ملائکہ کے سامنے. اور اس کلام سے پہلے شہزادی کے اس کلام کے بعد کہ سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے, ایک جملہ ہے شہزادی کا کہ جو ان دونوں کلاموں کو جوڑ رہا ہے, اور جس میں شہزادی نے ایک بلاغت سے کام لیا ہے اور فرمایا ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. آپ انشاءاللہ پڑھتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب ہم سب کے سب چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے. چادر کسا کے نیچے جمع ہو گئے, یہ لفظ صحیح ہے جی؟ چادر کسا کے نیچے جمع ہو گئے, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں ہے غلط؟ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی دماغ لڑانا چاہیے نا جی. کون جواب دے گا؟ احسن تم. لیکن یہاں کوئی نام گھر نہیں ہے. آپ کا نام یہ ہے کہ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھ دیا جائے, اللہم صلی علی محمد آل محمد. چادر بھی وہی چیز ہے, کلوتھ, اور کسا بھی عربی میں چادر کو کہتے ہیں. خیر, تو چادر تطہیر کے نیچے جب سب جمع ہو گئے, شہزادی نے فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ جب ہم چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے, تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے جب سب جمع ہو گئے, جبکہ ترجمہ مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے شہزادی نے اگر یہ کہا ہوتا فَلَمَّا اجْتَمِعْنَا تَحْتَ الْكِسَاءِ, توجہ رکھیے گا کہ ہم فَلَمَّا اجْتَمِعْنَا, تو آپ کو حق تھا آپ کہہ دیتے کہ ہم چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے. لیکن شہزادی نے اجتمعنا نہیں کہا, اکتملنا کہا ہے. اکتملنا بھی عربی کا لفظ ہے, اجتمعنا بھی عربی کا لفظ ہے. مزاج میں فرق یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر اس ہال کے اندر مجمع بھر جائے, کہ جو بھرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے, تو بہرحال اگر کبھی اس کے اندر مجمع بھر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ لوگ جمع ہو گئے. آپ کہیں گے کہ لوگ جمع ہو گئے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس منبر کو کھول دیا جائے, اس کے دستے کو کھول دیا جائے, الگ کر دیا جائے, اس کے تختوں کو الگ کر دیا جائے, اس کی پائنتی کو الگ کر دیا جائے, اس کے پشتی کو الگ کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد ان سب کو دوبارہ جوڑ دیا جائے, آپ کہیں گے کہ منبر جمع ہو گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں. تو وہاں بھی تو کچھ چیزیں آئیں اور جمع ہو گئیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجمع مکمل ہو گیا. کورم مکمل ہو جاتا ہے, مجمع مکمل نہیں ہوتا. اور یہاں کیوں کہا آپ نے کہ صاحب منبر جمع ہو گیا؟ نہیں, منبر مکمل ہو گیا. اس لیے کہ فرق یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں یا ایسے افراد جمع ہو جائیں ایک مقام پر
کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو, کوئی اس محلے سے آیا ہو, کوئی اس محلے سے آیا ہو, کوئی یہ زبان بولنے والا ہو, کوئی وہ زبان بولنے والا ہو, کوئی اس نسل کا ہو, کوئی اس نسل کا ہو, کوئی سید ہو, کوئی غیر سید ہو, جب مختلف قسم کے لوگ, مختلف مزاج کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ مجمع جمع ہو گیا. لیکن جب ایک ہی شے کے حصے دوبارہ سے مل جائیں اسے نہیں کہا جاتا کہ جمع ہو گیا, اسے کہا جاتا ہے کہ مکمل ہو گیا. اب سنیے گا, اگر شہزادی فرما دیتی فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا تَحْتَ الْكِسَاءِ کہ ہم جمع ہو گئے چادر تطہیر کے نیچے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ کوئی اور ہے, ہائے ہائے ہائے, رسول کوئی اور ہے, علی کوئی اور ہے, حسن کوئی اور ہے, حسین کوئی اور ہے. نہیں, فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ جب ہمارا نور مکمل ہو گیا. یہ نور جو ابھی فاطمہ کے قالب میں تھا, یہ نور جو ابھی رسول کے قالب میں تھا, اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت جبرائیل کو تعارف کروایا کہ آؤ آگے دیکھو, تو جبرائیل نے کیا سوال کیا, اے میرے پروردگار من تحت الکساء. جبرائیل نے سوال کیا نا, من تحت الکساء, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا اے جبرائیل, اگر کوئی خاکی یہ سوال کرتا تو اچھا لگتا, اور تو وہ ہے کہ جو روزانہ اس گھر میں آتا ہے, تو نے نور رسول کو بھی دیکھا ہے, تو نے نور علی کو بھی دیکھا ہے, تو نے نور فاطمہ و حسن و حسین کو بھی دیکھا ہے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے, اگر پانی کسی دریا میں ہو تو ہم کہیں گے کہ دریا کا پانی ہے, چشمے میں ہو تو ہم کہیں گے کسی چشمے کا پانی ہے, کنویں میں ہو ہم کہیں گے کنویں کا پانی ہے. لیکن اگر ان سب پانیوں کو نکال کر ایک برتن میں جمع کر دیا جائے اور پھر کہا جائے بتاؤ ان میں کا پانی کون سا کنویں کا ہے, کون سا چشمے کا ہے, کون سا دریا کا ہے, تو اب سمجھ میں نہیں آئے گا. اب تک جبرائیل نے ان انوار مقدسہ کو الگ الگ قالبوں میں دیکھا تھا, رسول کو رسول کے نور کو رسول کے قالب میں دیکھا تھا, فاطمہ کے نور کو فاطمہ کے قالب میں دیکھا تھا, حسن و حسین و علی کے نور کو ان کے قالب میں دیکھا تھا. لیکن جب یہ کلنا محمد کی منزل پر جمع ہو گئے, جب ان کا نور ایک ساتھ ہو گیا, اب جبرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ارے ان نے کہا فاطمہ کا نور کون سا ہے, علی کا نور کون سا ہے, محمد کا نور کون سا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اور پھر سوال کیا جبرائیل نے تو جواب دیا خدا نے کیا جواب دیا؟ اگر کوئی آئے بچہ چھوٹا کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ اور کو پوچھے کہ یہ کون ہے, تو بچے کے ذریعے سے تعارف کرواؤں, یہ اچھا نہیں, ادب کے خلاف. میں تعارف کرواؤں گا بزرگ کے ذریعے سے جو بڑا. اب چادر تطہیر کے نیچے دو بزرگ موجود ہیں, نبی علی, وہ ابو الائمہ, یہ خاتم النبیین, اور ادھر جبرائیل فرما رہے ہیں کہ یہ پروردگارہ من تحت الکساء. اب خدا تعارف کروا رہا, آپ نے جواب دے دیا دبے لفظوں سے کہ کس طرح تعارف کروائے. ہمارے بزرگوں کا کرم ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ جملے ہماری زبان پر موجود ہیں حدیث قصہ کے, کہ خدا ہماری نسلوں میں منتقل کرے. کہ جب پوچھا تو خدا نے جو تعارف کروایا وہ جانتے ہیں آپ, لیکن جو علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں یہاں پر. کل میں نے مرکز خطاب کے عنوان سے ایک بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ نہیں یاد, نہیں یاد ہے, چھوڑ دیجئے, پھر میں کیوں یاد دلاؤں, تاکہ آپ توجہ سے سنیں. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا کو تعارف کروانا ہے اور مرکز خطاب بنانا ہے کسی ایک کو. مرکز خطاب, مرکز کسے کہتے ہیں؟ جو بچے تھوڑا بہت جیومیٹری وغیرہ پڑھتے ہیں, جو سرکل بنایا جاتا ہے, تو سرکل کے بالکل بیچ میں جو سینٹر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سینٹر. کسے کہا جاتا ہے سینٹر؟ کہا جاتا ہے صاحب سینٹر وہ ایک اندیکھا مرکز ہوتا ہے جس کا فاصلہ تمام کونوں سے برابر ہو. سینٹر اس کو کہا جاتا ہے, اس اندیکھے مرکز کو کہا جاتا ہے, اس اندیکھے نقطے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فاصلہ تمام کونوں سے برابر ہو. اب دیکھیں یہاں پر فضیلت کی بات نہیں, یہاں رشتے کی بات ہے.
ایک رشتہ ہوتا ہے براہ راست اور ایک رشتہ ہوتا ہے گھوم کر. رسول کا رشتہ فاطمہ سے براہ راست ہے، اس لیے کہ بیٹی ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ براہ راست ہوتا ہے. لیکن علی سے رشتہ براہ راست نہیں ہے. وہ بھائی ہیں ضرور ہیں، لیکن اس وقت دنیاوی رشتوں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب علی کی شادی فاطمہ سے ہوگی تب یہ ان کے داماد بنیں گے، تب یہ ان کے سسر بنیں گے، براہ راست نہیں. اور اسی طریقے سے علی فاطمہ کے شوہر ہیں براہ راست، لیکن رسول سے براہ راست رشتہ نہیں. حسنین کے براہ راست رشتہ ہے، بیٹے. تو یہ سارے وہ ہیں کہ کسی کا رشتہ براہ راست ہے اور کسی کا رشتہ گھوم کر جا رہا ہے. درمیان میں ایک رشتہ ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا، ڈائریکٹ نہیں ہے. فقط ایک فاطمہ کی ذات وہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسنین کی مادر ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور پھر اب یہ جملہ جو آیا پروردگار کا، خدا نے فرمایا نا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. آپ عربی پڑھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ عربی بھی چلتی ہے وہ والی، کہ میں تو مسقط میں گیا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا. میں نے پوچھا، بڑا حیران ہوا تھا، افسوس نہیں حیران ہوا تھا. کسی نے کہا کہ وہ دکان پہ بات کی کسی نے اپنے نوکر سے، اس نے کہا کہ واللہ دکان بندک. میں نے کہا کہ بھائی دکان بندک یہ کون سی عربی ہے؟ کہا کہ نہیں یہاں پر یہی چلتی ہے. تو وہ عربی تو بہرحال کہیں لپیٹ کے رکھ دی گئی ہے. لیکن بہرحال عربی کے اپنے قوانین ہیں، ایک بڑی خوبصورت زبان ہے. کوشش کریں کہ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ صرف دکان چلانے کے لیے نہیں، سیکھیں اس کو. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ احادیث کو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، احادیث کو پڑھ کے صرف اتنا کر لیں کہ بس یہ حدیث، اس میں جھوٹ کے بارے میں برا کہا گیا ہے، حلال و حرام کو سمجھنا حدیث سے آپ کا حق نہیں ہے. اتنے زیادہ چیمپئن نہ بن جائیں ہمیں عربی آ گئی ہے. عربی تو رسول کے زمانے میں عرب گھر میں پیدا ہونے والوں کو آتی تھی. لیکن جب علی سے سوال کرتے تھے اور علی جواب دیتے تھے، اور جب کہتے تھے یا علی آپ نے جواب کہاں سے دیا، فرماتے تھے قرآن سے دیا. کہا قرآن تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اور علی نے جب آیتوں کی تلاوت کر کے سنایا تو کہا اچھا اس آیت کا مطلب یہ بھی تھا. تو وہ جو عربی گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ عربی سے احکامات کو نکالے. تو ہمیں اور آپ کو کیا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال چھوڑ دیجئے، یہ بھی ایک الگ موضوع چل نکلے گا. تو عربی کے اندر بھائی ایک بات ہے، ہماری اردو میں یا مثلا انگلش میں واحد اور جمع کا قانون ہے. واحد اور جمع دو صیغے ہیں، انگلش میں بھی دو ہیں، سنگولر اور انگلش میں تو بہت جلدی صحیح کریں گے مجھے آپ، انگلش میں مولانا کو جو ہے پکڑنے کا موقع مل جاتا ہے. سنگولر اور پلورل. سنگولر کا مطلب، واحد کا مطلب ایک سے زیادہ ہو گئے، چاہے دو ہوں چاہے تین ہوں چاہے چار ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، بس ایک سے زیادہ ہو گئے کہا جمع. لیکن عربی میں واحد کے بعد ایک اور منزل ہے، اس کے بعد جمع کی منزل آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے تثنیہ. یعنی ایک کے بعد اگر دو ہوئے تو ابھی جمع نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا تثنیہ. ٹھہر جاؤ، جب تین ہو جائیں گے یا تین سے زیادہ تو اسے کہا جائے گا جمع. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ایام فاطمیہ میں آپ ہمیں الف بے پہ سکھانے بیٹھ گئے؟ نہیں، نتیجے تک لے کر جانا ہے. تو عربی میں ایک چیز ہے واحد اور جمع کے درمیان، اسے کہا جاتا ہے تثنیہ. جب ایک چیز ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، اس کے بھی اپنے صیغے ہیں. اس طرح واحد میں بیٹا، جمع میں بیٹے، سن اور سنز. اسی طریقے سے تثنیہ کا صیغہ بھی الگ ہے. واحد بنتا ہے اگر بیٹے کا، عربی میں تو کیا بنے گا؟ تھوڑی بہت عربی بتائیے نا مجھے آپ. جی عربی کہہ رہا ہوں بھائی، انگلش نہیں کہہ رہا ہوں. ولد نہیں، یہاں چلیے میں، آپ نے جواب تو درست دیا ہے لیکن میں کسی اور جانب لے کر جانا چاہتا تھا. بنوہا کی بات ہو رہی ہے. ابن
اور جمع کا تثنیہ، جمع کا صیغہ کیا ہے؟ بنون. خدا نے کیا تعارف کروایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بنو نہا تھا، نون اضافے سے گر گیا، یہ گرامر ہے. و بنوہا، ہم فاطمہ تو ہم نے دیکھا چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ہاں ٹھیک. و ابوہا، ان کے بابا ہیں رسول ایک موجود. و بعلہا، ان کے شوہر ہیں ایک علی. و بنوہا، اور ان کے بیٹے جمع. پروردگارہ یہاں تو دو ہیں، آ گئی نا منزل، یہاں تو دو ہیں. تو پروردگارہ یہ انگلش نہیں ہے، یہ عربی، یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی ہے. اور عربی میں صیغہ تثنیہ برائے ابن، ابنان ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و ابناہا. فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دو بیٹے حسنین ہیں. بات صحیح ہو جاتی. تو پروردگارہ دو کے ہوتے ہوئے تو نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو شاید وہاں سے جواب یہ آئے کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تم صرف سامنے کو دیکھتے ہو. ہائے ہائے ہائے، تم صرف سامنے کو دیکھتے ہو، اور ہم قیامت تک تطہیر کا اعلان کرنے والے ہیں. اور یہ طہارت فاطمہ کے فقط حسن و حسین کے لیے نہیں ہے، امام سجاد سے لے کر امام زمانہ تک. فاطمہ کے سارے فرزند جو ہیں یہ سب کے سب طاہر ہیں، لہٰذا ہم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو خدا سامنے کو نہیں دیکھتا، قیامت تک کو دیکھتا ہے. اور جو عین اللہ ہو، مالک اشتر یا علی، آج ایک کا فرق رہ گیا، اس لیے کہ آپ نے 1000 کو مارا، میں نے 999 کو مارا. ایک اور مار دیتا تو ہم اور آپ، یہ شاگرد ہیں، یہ بہادری میں جنگ میں علی کے شاگرد ہیں، لہذا کوئی ایسی برے ماننے والی بات نہیں ہے. استاد کو اپنا سبق سنا رہا ہے. علی نے فرمایا مالک اشتر، تم نے جو 999 مارے اور ہم نے جو 1000 مارے، اس میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے تلوار چلائی، کاٹ دیا، اور میرے سامنے جو آیا پہلے میں نے اس کی صلب کی جانب دیکھا، کہیں بھی مومن کا نور نظر آیا. ہائے ہائے، جو عین اللہ ہے وہ بھی قیامت تک کی نگاہ رکھتا ہے. تو جہاں کسی مومن کا نور اس کی اولاد میں دکھائی دیا، ہم نے صرف زخمی کر کے چھوڑ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کی اولاد میں کوئی نیک اولاد ہو تو نیک اولاد امام کی ضرب اور امام کے غضب سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا ہے مجھ سے، آپ سے بھی شاید کیا گیا ہو یا آپ کے ذہنوں میں آیا ہو، کہ جناب ام سلمہ آنا چاہتی تھی نا چادر کے نیچے، رسول نے کیا فرمایا تھا کہ تم خیر پر ہو، لیکن اس وقت بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، تم خیر پر ہو لیکن چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، بات اہل بیت کی ہو رہی. اچھا، اس کے بعد آگے چل کر کیا ہوا؟ جناب جبرائیل بھی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا ہے؟ جناب جبرائیل بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے، ام سلمہ کو روک دیا. ام سلمہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، تم خیر پر ہو، تم چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جبرائیل بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے، کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں. جبرائیل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ حدیث قصہ کو، جبرائیل جس وقت داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے رسول خدا نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کے کہہ دیا تھا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی. اور اس کے بعد جو تذکرہ ہے کہ پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اس لیے کہ رسول کو پتا ہے آیہ تطہیر نازل ہونے والی ہے، اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ ہے میرے اہل بیت؟ اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاید جواب یہ ہو کہ میں خدا کے
طریقے کو جانتا ہوں. ایک نبی نوح بھی گزرا تھا, اس نے یہ کہا تھا پروردگارا یہ میرے اولاد میں سے ہے, یہ میرے اہل بیت میں سے ہے, تو اس وقت خدا نے کہہ دیا تھا خبردار اس کو اندر نہ آنے دینا, اس کو کشتی میں سوار نہ کرنا, اس لیے کہ یہ تیرا عمل غیر صالح ہے. تو میں اعلان کر رہا ہوں پروردگارا میں نے جمع کر لیا ہے, اگر کوئی رہ گیا ہو تو بلا لے, اور اگر کوئی اضافی آ گیا ہو تو حکم دے دے میں نکال دیتا ہوں. ادھر نبی نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اور خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب بس آخر کی بات, اس کے بعد ربط مصائب. یہ جو نوح کے بیٹے کی بات آ گئی نا, بعض علماء یہ کہتے ہیں مورخین مفسرین بیٹا نوح کا تھا, لیکن اس کی ماں جو تھی وہ معصیت کار تھی. نبی کا بیٹا ہے, ماں معصیت کار, ماں کے کردار کا اثر منتقل ہوا, نبی کا بیٹا باغی بن گیا. اور اب جوڑ لیجئے اس بات کو کہ یہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے, اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ماں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے, دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اے ماں خبردار, یہ کریم بنے گا, یہ شقی بنے گا, سعید بنے گا, تو یہ تیرے شکم ہی سے بننا شروع ہو جائے گا. خبردار اپنی غذا پر توجہ رکھ, خبردار جو تو سن رہی ہے اس پر توجہ رکھ. اس لیے کہا گیا ہے کہ جس عورت کے شکم میں بچہ ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی مسلم ملک کی سرحدوں پر کھڑا ہوا سپاہی سرحدوں کی حفاظت کر رہا. بہت درجہ ہے, بہت درجہ ہے, بہت مقدس, بہت عظیم مقام ہے. اور یہی وجہ کہ پھر ایک ایک چیز ماں سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے. بھائی مولا کیا شجاع نہیں تھے, لیکن کیا کہا عباس کے لیے, یہی تو کہا تھا نا کہ میں اپنی شجاعت کا وارث چاہتا ہوں. علی مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ علی کو پتا ہے میں شجاع ہوں, لیکن ماں کا اثر بہت زیادہ ہونے والا ہے. لہذا خدا را اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو فبہا, خدا نے ایک توفیق دے, اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ نہ دیکھیے کہ بڈھا جو ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, لکھ پتی ہے, اکلوتی بیٹی ہے, مال تو میرے پاس ہی آئے گا. مال آنا کوئی چیز نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مالدار ہچکیاں لے کر رو رہے ہوتے ہیں جب ان کی وہی اولاد نافرمان بنتی ہے اور ان کو لاتے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے. جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, مولانا ذرا والدین کے حقوق پر کچھ پڑھ دیجئے, یہ اولاد جو ہے وہ بڑی نافرمان ہو گئی ہے. پڑھ بھی دیتے ہیں ہم 12, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جس وقت یہ بچہ آپ کے پاس امانت تھا اس وقت آپ نے کتنی امانت کا خیال رکھا, اس وقت آپ نے حقوق اہل بیت کا کتنا خیال رکھا. بچہ ہے خوش ہونے دیں, جوان ہے خوش ہونے دیں. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے بھائی کہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ کہنے کا زمانہ گزر جاتا ہے. کیا کریں مولانا, بچی کو بہت کہتے ہیں, اب کالج میں جا رہی ہے, بہت کچھ کہا ہے, بس پردہ نہیں کرتی. یاد رکھیے پردہ کرنا آسان کام نہیں ہے. ارے آپ کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے, داڑھی میں تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا, کچھ نہ کیجئے کام ہو جاتا ہے. داڑھی تو اتنی آسان چیز ہے, کچھ نہ کیجئے خود بخود ہو جائے گا. صبح اٹھ کے وہ جو ہے الٹا ریزر نہ چلائیے, داڑھی خود بخود نکل آئے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اصل میں ریاکاری کرنا نہیں چاہتے. خدا چاہتا ہے ریاکاری ہو, ایک ہی تو علامت ہے نا ایمان کی.
خدا چاہتا ریاکاری ہو، اس لیے کہ اگر خدا نہ چاہتا تو داڑھی پیٹ میں ہوتی. جس طرح کے اس وقت پاکستان کے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے جو کلین شیو ہیں پیٹوں میں داڑیاں ہیں، وہ دوسری داڑیاں ہیں، وہ چھوڑ دیجئے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت پردہ آسان نہیں ہے بھائی. یہ مت سمجھیے کہ ہم نے جب بچی بڑی ہو گئی کالج میں جان لی کہا بیٹی پردہ کرو حجاب کرو، مولانا نے کہا دیکھو بہت عذاب نازل ہوگا. نہیں، اب نہیں ہوتا، اب وقت گزر گیا، اب نہیں کرے گی وہ حجاب. اور قصوروار کون ہے؟ گریبان آپ کا پکڑے گی قیامت کے دن. آپ کو نہیں پتا تھا، آپ اتنا کچھ روک دیتے تھے. ارے زبردستی نکاح میرا کر دیا فلاں جگہ پر، کیا حجاب کے لیے سختی نہیں کر سکتے تھے؟ ابتدا میں بچپن سے عادت ڈالنی ہوگی. لڑکوں کو 14 برس تک کوشش کیجئے، نہ ہو سکے تو پھر بہرحال پروردگارا ہم نے کوشش کی. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بچہ 23-24 سال کا ہو گیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے دین کیا اسلام کیا؟ خیر یہ الگ موضوعات ہیں، موقع ملتا رہا گاہے بگاہے میں کہتا رہوں گا، تفصیلاً اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کر دوں گا. بس آخری بات اور وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستیوں میں ایک چیز جو ہمیں ملتی وہ اطمینان رکھیں. آپ اس بات کو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اہل بیت نے اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو ذاتی بنیاد پر نہیں کی. ایسا نہیں کہ علی کو کسی پر کوئی ذاتی خار تھی، نہیں. اہل بیت نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو ذاتی بنیاد پر نہیں. محبت ہے تو خدا کی وجہ سے، دشمنی ہے تو خدا کی وجہ سے. اور بالکل سامنے کی بات ہے جناب یعقوب یوسف پر جو اتنا گریہ کیا اس لیے نہیں کیا کہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے نہیں کیا کہ سب سے چھوٹے فرزند تھے، اس لیے کیا ہے کہ روئے زمین پر یوسف سے زیادہ کوئی اور خدا کا پسندیدہ نہیں تھا. یہ ہے بات. جو کچھ عرصے ان ہستیوں کے ساتھ رہ جاتا ہے سچے دل کے ساتھ، دھوکہ دے کر نہیں. دھوکہ وہ خود کو دے رہا ہوتا ہے، ان ہستیوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کربلا میں کسی نے آقا حسین کو دھوکہ نہیں دیا، یہ غلط ہے، کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. کہ کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، نہیں، امام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. امام کا ایجنڈا پہلے سے تھا. کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے مار دیا، تم ہی ماتم کر دو، یہ سب جھوٹی باتیں، فضول باتیں ہیں. یہاں میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ اس پر گفتگو کی ہے میں نے. خیر کچھ عرصہ جو ان اولیاء خدا کے ساتھ انسان گزار لے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے کہ آپ جائیں اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ان اولیاء کے ساتھ جو سلمان و ابوذر و مقداد بیٹھے، کون کیا سے کیا بن گیا. اور اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ جائیں زیارت کے لیے جائیں، ہاں، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ رشتے طے کرنے نہ جائیں. یہ شکایتیں آ رہی ہیں میرے پاس، لڑکے جا رہے ہیں. میں چھوڑ دیجئے اس بات کو، تو مجھے آگے بیان بھی نہیں کرنا. یہ ایک شخشقیہ ہے میرے دل کے اندر بلا تشبیہ. اتنے جو زیارتوں پر جا رہے، خدا ان کی زیارتوں کو قبول کرے، حسن ظن ہے، لیکن کیا کریں گے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اگر زیارت پر جاتے ہیں آپ اور وہاں جا کر واقعاً قرب حاصل کرتے ہیں حسین کا، تو آپ کی زندگی میں یقیناً چینج آئے گا. مالی طور پر تو آنا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک عزادار اس وقت تک مکمل عزادار نہیں بن سکتا جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کرے. اس کی عزاداری بدل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے اس کی عزاداری جو حسین کے پاس ہو کر آ جائے، عباس کے پاس ہو کے آ جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رسول خدا کی ایک اونٹنی ہے، ناقہ ہے، جس کا نام ہے عزبہ. کچھ عرصہ جو رسول نے اس کی سواری کی، عالم احتضار میں یہ عزبہ نامی اونٹنی آئی، اعجاز پروردگار سے گویا ہوئی، یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے بعد تم میری بیٹی فاطمہ کی سواری بنو گی.
اور اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جب جنت میں فاطمہ جائے گی تو تم ہی وہ ناقہ ہوگی. رسول کا انتقال ہو گیا. اسبا نام کی اونٹنی 3 دن تک آ کر سر ٹکراتی رہتی تھی اور قبر رسول پر جان دے دی. کسی نے اس اونٹنی پر اعتراض نہیں کیا. لیکن وہ بیٹی فاطمہ نہیں، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا بھائی. کچھ عرصے یہ ازبا نام کی ایک ناقہ جو رسول کے ساتھ رہی تو اتنی محبت 3 دن سے زیادہ برداشت نہ کر سکی. اور فاطمہ وہ ہے جو رسول کی پوری معرفت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کا ایک شعر ہمیں ملتا ہے، اذا یومن ماتا میتن قلا ذکرہ وذکر ابی مذ ماتا واللہ اکثر. شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کا غم کم ہوتا جاتا ہے، لیکن میرا بابا جب سے گیا ہے جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں واللہ اکثر، ارے خدا کی قسم یہ غم اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. سوچئے فاطمہ کی حالت کیا ہوگی. اور اس فاطمہ کو آگے کہا جائے یا دن کو رو لو یا رات کو رو لو. یہ وہ فاطمہ 2 مرتبہ صرف مسکرائی ہے یہ بی بی. ایک رسول کی شہادت سے پہلے اور ایک رسول کی شہادت کے بعد. رسول کی شہادت سے پہلے کا مسکرائی اس لیے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ رسول کا سر اور سیدہ کا سرہانہ. آخری دن تو ایسے ہی گزرے. فاطمہ بس دیکھتی ہے رسول کو، صرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، دیکھ دیکھ کے روتی رہتی ہے، میرا بابا جانے والا. اور یہی وہ موقع تھا نا کہ جب کسی نے دق الباب کیا تھا. فاطمہ نے کہا کہ ابھی جاؤ، میرا بابا ابھی سویا ہے. پھر دق الباب ہوئی. فاطمہ نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ، میرا بابا ابھی سویا ہے. پھر دق الباب ہوئی تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. آنسو ٹپکے رسول کے رخسار پر. رسول کی آنکھیں کھلی، کہا بیٹی فاطمہ جو آنے والا ہے نا کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ تیرے در کا مقام ہے کہ تجھ سے اجازت لے کر آ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے. اور پھر یہی وہ دروازہ ہے نا. کہنے والے نے کہا کہ اندر فاطمہ ہے، وائن اگر ہوا کرے ارے ہو کرے. یہی وہ دروازہ جلا کے پھر اندر گئے. سبت علیہ مصائب کوئی مذاق تو نہیں ہے. بس آخری جملے. تو ایک لمحہ شہادت سے پہلے بی بی مسکرائیں کب؟ جب رسول نے بہت بےتابی دیکھی نا فاطمہ کی. کیا رسول بےتاب نہ ہوتے ہوں گے؟ اس لیے کہ رسول کو کربلا بھی دکھائی دے رہی ہے، جلتا دروازہ بھی دکھائی دے رہا ہے، حسن کا وہ کلیجہ بھی دکھائی دے رہا، سب دکھائی دے رہا ہے. اور بیٹھ کے بیان بھی کیا تھا. ابن عباس کی روایت موجود ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. مرتبہ فرمایا بیٹی فاطمہ اتنا یاد رکھ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تو ملے گی. مسکراہٹ فاطمہ کے لبوں پر کہ جدائی زیادہ نہیں رہے گی. یہ پہلی مسکراہٹ. دوسری مسکراہٹ، رسول کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا. فاطمہ کو پریشانی ہے. کس بات کی؟ فرماتی ہیں کنیز کہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ عرب کے لوگ جو ہیں جس طرح سے جنازے کو لے کر جاتے ہیں کہ میت پر چادر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میت کا جسم جو ہے چادر کے نیچے سے اس کے خد و خال دکھائی دیتے ہیں. سنیے گا، کسی اور منزل کی طرف لے کر جانا ہے. میت کے چادر کے نیچے سے خد و خال دکھائی دیتے ہیں اور مجھے یہ انتہائی ناپسند ہے کہ چادر کے نیچے سے بھی فاطمہ زہرا کے بدن کے خد و خال دکھائی دیں. چھوٹا سا شیلا گردن میں ڈال کر ٹائٹ اسکارف
ٹائٹ کوٹ پہن کر جو مومنات سمجھتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، آئیں آگے دیکھیں، پردہ شرم کا نام ہے، حیا کا نام ہے. اور پھر جب اس بی بی نے بتایا کہ میرے علاقے میں اس طریقے سے دفن کیا جاتا ہے، سنی ہوئی روایت ہے آپ کی، تابوت کا بیان کیا کس طرح سے بنایا جاتا ہے. یہ وہ دوسرا مقام تھا کہ جناب سیدہ مسکرا اٹھیں، اس لیے کہ اب میرے خد و خال کوئی نہیں دیکھے گا. میں کہوں گا بی بی، ارے مرنے کے بعد حتیٰ چادر کے نیچے سے بھی خد و خال دکھائی دے، ارے آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اور آپ ہی کی بیٹی زینب. یہ جملے جو ہم بار بار سنتے ہیں نا، تو ان کی سختی دلوں سے نکل جاتی ہے. زینب کا بے مقناع چادر، زینب بغیر چادر کے کہاں ہے؟ شام کے بازار میں ہزاروں نامحرم نگاہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی زینب کا نام لے لے کے پکار رہا ہے. اجرکم اللہ. آخری جملے ہیں، بس آخری جملے. اور اس موقع پر ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، بی بی السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیے. زینب نے سلام کا جواب دیا کہ سلام کرنے والے، لگتا ہے تو اس شہر میں اجنبی ہے. پہلے اپنا تعارف کرا، اس لیے کہ تو وہ پہلا شخص ہے جس نے ہمیں سلام کرنے کے قابل سمجھا. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ وہ سلام کرنے والا کہتا ہے، بی بی میرا نام سہل ہے، میں رسول خدا کا صحابی ہوں. ارے کوئی با پردہ عام مومنہ بھی سر پر چادر نہ ہو، کوئی جاننے والا مومن آ جائے مسترب ہو جاتی ہے، یہ جاننے والا آ گیا ہے. سوچئے جب اس نے کہا میں رسول کا صحابی ہوں، زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. میں اتنا سننا تھا، جواب دیا، اے سہل سن، جس رسول کا تو صحابی ہے، میں اسی رسول کی بیٹی زینب بنت فاطمہ ہوں، اور یہ سب اولاد رسول ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سہل نے چیخ ماری، کہا پروردگارا، کیا تو نے مجھے اس دن کے لیے زندہ رکھا تھا؟ بی بی غلام حاضر ہے، کوئی حکم ہو تو بیان کر دیجئے. زینب نے کہا، اے بھائی جا آگے بڑھ کے ان سپاہیوں کو کہہ جن کے ہاتھوں پر وہ سر ہے، وہ نیزے ہیں جن پر سر ہے، کہ ان کو تھوڑا آگے لے کر چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں ان سروں کی جانب متوجہ ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے ان کی نگاہیں ہمارے سروں سے دور ہو جائیں. بس آگے بڑھتا ہے، تعمیل کرتا ہے، پھر آتا ہے. بی بی کوئی اور حکم؟ اب نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اب دیکھنے کی جرت نہیں ہے. بی بی کوئی اور حکم؟ شہزادی فرماتی ہے، اے سہیل تو جانتا ہے نا، ظالموں نے ہماری چادروں کو لوٹ لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد ہمیں دربار میں لے جایا جائے گا، اور اس دربار میں غیر ملکی 700 سفیر موجود ہیں. کیا تو پسند کرے گا تیرے رسول کی بیٹی غیر ملکی سفیروں کے درمیان بے مقناع چادر جائے؟ اگر ہو سکے کہیں سے چادروں کا انتظام کر دے. بس سہیل کہتا ہے، میں حج کر کے آ رہا ہوں، کچھ احرام کی چادریں میرے پاس ہے. یہ کہہ کے احرام کی چادروں کو نکال کر تقسیم کرنا چاہتا ہے. اس شمر لعین کے کانوں میں چادر کا لفظ پہنچا، تازیانہ گھماتا ہوا آگے بڑھا، خبردار کسی کو چادر پہننے کی اجازت نہ دی جائے گی، اسی طرح بے مقناع چادر دربار میں لے جائی جاؤ گی. بس ایک مرتبہ اب تک زینب نے صبر کیا تھا، شمر کا یہ جملہ سنا، جلال آ گیا. کہا تو نے مجھے اتنا لاوارث سمجھ رکھا ہے، یاد رکھ اگر ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں، نہ تو بچے گا، نہ تیرا امیر بچے گا، نہ اس کی حکومت اور تخت بچے گا. بس یہ کہہ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ایک مرتبہ آنکھیں کٹے ہوئے سر حسین کی جانب پڑ گئی. کیا دیکھا؟ بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بہن زینب اسی طرح دربار میں چلی جاؤ، بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو نانا کی محنت رائے گا.
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا۔ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ ہماری اہم ترین دعا، پروردگارہ ہر طرف مظالم، ہر طرف پرآشوب دور، خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا بندہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، قلب نازنین امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ خدا بندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں پروردگارہ، چاہے رزق کی پریشانی ہو، چاہے بیٹیوں کے رشتے کی پریشانی ہو، چاہے بیماری کی پریشانی ہو، یا کسی اور قسم کی پریشانی ہو، خدا بندہ تجھے مصائب فاطمہ، مصائب اولاد فاطمہ کا واسطہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً پروردگارہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، ان کے جان، مال، ناموس اور خصوصاً ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جملہ مومنین و مومنات، مراجع اعظام، علماء کرام، آپ کے مرحومین، اس حقیر کے مرحومین کے لیے تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم